السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ایمان، تقویٰ اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حمزہ کا بیان۔ حمزہ کے بیان میں ہم کچھ حمزہ کے اقسام دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کے کتنے احکام ہوتے ہیں، یعنی یہ جو حمزہ کے احکام ہیں، یہ حمزہ کو پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو آج دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کی دو اقسام ہیں۔ اچھا، یہ جو دو اقسام ہیں یہ گرامیٹیکلی طور پر ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے اور حمزہ زائدہ کیا ہوتا ہے۔ حمزہ اصلی یعنی وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، یعنی کوئی بھی چیز کو ماپ تول کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم نے میئرمنٹ کرنی ہو، کسی بھی کپڑے کی میئرمنٹ کرنی ہو، تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کے لیے انچز یا کچھ نہ کچھ ایسا کوئی پیمانہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے کپڑے کی میئرمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے اگر کسی ویجیٹیبل کی، فروٹ کی میئرمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اسکیل، ایسا میئرمنٹ والا اسکیل ہونا چاہیے، ترازو وغیرہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں رکھ کر ہم کوئی بھی چیز کو ماپ تول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بالفرض ہمیں 1 kg کی چیز کوئی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں ایک سائڈ پر کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے جو ترازو عام طور پر ہوتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سائڈ پر ہم ویجیٹیبل کو یا فروٹ کو رکھیں گے 1 kg، اور دوسری سائڈ پر ہم کیا کریں گے 1 kg کا ہم وہ باٹ سا رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، جس سے کہ دونوں ایکول ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ رہے گا کہ یہ جو ہے وہ پیمانے کے مطابق یہ میئرمنٹ پوری ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح عربک حروف کو میئرمنٹ کرنے کے لیے، عربک حروف کے بننے کے لیے، قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک پیمانہ تیار کیا گیا ہے جو کہ ہے فا عین لام۔ فا عین لام ایک قسم کا سانچہ کہہ لیں، میئرمنٹ کرنے کا پیمانہ کہہ لیں، یا کسی بھی حروف کے بننے کی بنیاد کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ جڑ کہہ لیں، ٹھیک ہے، روٹ کہہ لیں، ٹھیک۔ کسی بھی حروف کی کوئی بھی حرف ہے تو اس کی روٹ جو ہے وہ کیا ہوگی، یعنی جیسے کہ کسی درخت کی روٹس ہوتی ہیں تو روٹس سے ہی جو ہے نا وہ درخت بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا اس کی مختلف شاخیں بن جاتی ہیں، پہ پتے لگتے ہیں، پھول بنتے ہیں، پھر پھل بھی لگتا ہے، یعنی ڈیفرنٹ چیزیں بن جاتی ہیں نا ایک روٹس کے قائم ہونے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ یہ روٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ فا عین لام جو ہے وہ ایک قسم کا پیمانہ ہے جہاں پر روٹس رکھی جاتی ہیں کسی بھی حرف کے قائم کرنے کے لیے، اس حرف کو بنانے کے لیے۔ تو اب یہ جو فا عین لام ہے، اگر اس کے مطابق کوئی بھی حرف یعنی کوئی بھی حروف یہاں پر کسی کلمے کو ہم نے بنانا ہے تو یہاں پر فا عین لام میں وہ پورا ہو رہا ہے، یعنی 3 حروف میں پورا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یعنی کہ وہ روٹ ورڈز کا حصہ ہے، یہ سارے روٹ ورڈز ہیں، تو اس روٹ ورڈز کا اگر وہ حصہ ہے تو وہ یعنی وہ کلمے کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بالفرض ہم کہیں کہ عین لام اور میم، ٹھیک ہے، 3 ورڈز ہیں عین لام اور میم۔ جو عین ہے وہ فا کے مقابلے میں ہو گیا، جو لام ہے وہ عین یہاں کے مقابلے میں ہو گیا، اور جو میم ہے وہ لام کے مقابلے میں ہو گیا، یعنی عین لام اور میم۔ اب یہ اس سے علم بھی بن سکتا ہے، اس سے علم بھی بن سکتا ہے، اس سے ڈیفرنٹ بن سکتی ہے نا، عالمین، اور اسی طرح تعلمون، اور کتنے لفظ اس سے بن سکتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں جو روٹ ورڈز بنے وہ کیا، وہ صرف اور صرف عین لام اور میم ہے۔ حالانکہ اس سے عالمین، عالم، تعلمون، یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ ان کی روٹ کیا بنی، عین لام میم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیمانے کے طور پر یہاں پر فا عین لام کے مقابلے میں عین لام میم جو ہے وہ روٹس یعنی کسی بھی حرف کی بنیاد ہے، روٹس ہیں۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ حمزہ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، یعنی روٹ ورڈز کا حصہ ہو، تو وہ حمزہ اصلی ہوتا ہے، جیسا کہ امر، سأل، قرأ، یعنی حمزہ میم را،
ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ کا حصہ. سین حمزہ لام یہ بھی روٹ ورڈ کا حصہ ہے. قاف را حمزہ یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے اور یہ کلمے کا لازمی طور پر حصہ ہے. اگر ہم اس حمزہ اصلی کو یعنی روٹ ورڈ سے الگ کر دیں تو میننگ بالکل خراب ہو جائے گا اور جو حرف ہے وہ اس کی بنیاد ہی ٹوٹ جائے گی، اس کی روٹس ہی ٹوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے کسی بھی کلمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، حمزہ زائدہ وہ حمزہ جو وزن کرتے ہوئے فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. یہ ایسا حمزہ ہوتا ہے جو ایکسٹرا ہوتا ہے، یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. بالفرض ہم یہاں پر دیکھیں اکتسبا، تو یہاں پر قاف سین اور با تین جو ورڈز ہیں یہ روٹ ورڈز ہیں، تو اس کا مطلب ہے حمزہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، وہ زائدہ ہے. اسی طرح استکبارا کاف بارا اس کا روٹ ورڈ ہے اور حمزہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ حمزہ زائدہ ہے، یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور حمزہ زائدہ کو اگر ہم نہیں بھی لیتے، روٹ ورڈ ہم نے نکالنے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ حمزہ زائدہ اس میں نہیں آتا، تو اس کا روٹس چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں. جو مین ہمارے ٹاپک کی بنیاد ہے وہ ہے حمزہ کی، جو یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، جبکہ یہ حمزہ زائدہ کی دونوں قسمیں نہیں ہیں. حمزہ قطعی جو ہے وہ حمزہ اصلی بھی ہو سکتا ہے، حمزہ زائدہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ حمزہ قطعی روٹ ورڈ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو حمزہ قطعی حمزہ اصلی بھی ہو سکتا ہے اور حمزہ زائدہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی دو اقسام کون سی، یہ والی کون سی ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. وصلی وصل کے نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ وصلی وصل سے نکلا ہے. ایسا حمزہ جو وصل کرتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا، یعنی جب ہم تلاوت میں یا تلاوت کرتے ہوئے آیت کے درمیان میں اس حمزہ کو پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا. لکھا تو ہوتا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آتا. ہاں اگر یہاں سے تلاوت کی ابتدا کرنی ہو، اس حرف سے ہی ہم نے پڑھنا ہو، تو اس پر ہم پھر حرکت دیتے ہیں قاعدے کے مطابق، جو کہ ہم پیچھے اپنا ٹاپک را کے احکام میں ہم نے کیا تھا کہ حمزہ وصلی کو حرکت دینے کے کیا اصول ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ ٹاپک تب کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسا حمزہ جو کہ ابتدائی کلام میں ثابت رہے، ابتدائی کلام کا مطلب ہے تلاوت کے آغاز میں ثابت رہے، یعنی تلاوت کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، اور وسط کلام میں حذف ہو جائے، یعنی تلاوت کے دوران جو ہے یہ حمزہ ختم ہو جاتا ہے، اس حمزہ کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس حمزہ کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. حذف ہو جانا یعنی ختم ہو جانا. ٹھیک ہے، تو جیسے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر کیا ہے الصراط، یہاں پر کیا حمزہ جو ہے حمزہ وصلی یہ نہیں پڑھا جا رہا، نصرا کر رہے ہیں. اسی طرح طل مستقیم کر رہے ہیں، قاف کے ساتھ ہم لام کو ملا رہے ہیں اور حمزہ وصلی نہیں پڑھا جا رہا. جبکہ ہم نے اگر اسی ورڈ سے ابتدا کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے کہ ہم لام ال والے حمزہ کو صبر کے ساتھ پڑھیں گے، الصراط. ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے. اسی طرح اگر ہمیں اس ورڈ سے ابتدا کرنی ہو تو ہم کہیں گے المستقیم، یعنی ابتدائی کلام میں یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے لیکن وسط کلام میں یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا. وسط کلام کا مطلب کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں، وصل کی صورت میں یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. قطعی قطع سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا حمزہ کہ جو کہ ابتدائی کلام اور وسط کلام میں بالکل بھی حذف نہیں ہوتا، اس کی حرکت برقرار رہتی ہے. جبکہ وصلی حمزہ وصلی کی حرکت ختم ہو جاتی ہے جب ہم نے وسط کلام میں اس کو پڑھنا ہو، وصل میں پڑھنا ہو. لیکن جو حمزہ قطعی ہے اس کی حرکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، چاہے ہم ابتدائی کلام یعنی ہم تلاوت کا آغاز اس حمزہ سے کریں یا پھر یہ حمزہ وصل کے دوران میں ہم پڑھ رہے ہوں، تلاوت کے دوران میں پڑھ رہے ہوں، اس حمزہ کی حرکت پڑھی ہی جاتی ہے، یہ کسی حال میں ختم نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ فلا اقسم یہ حمزہ جو ضمہ والا ہے یہ حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے، اس کی حرکت نہیں گرے گی. اسی طرح جاء، ٹھیک ہے، اس حمزہ کی بھی حرکت نہیں گرے گی، یہ حمزہ بھی ہمیشہ پڑھا ہی جائے گا. اب یہ جو حمزہ وصلی ہے اور حمزہ قطعی ہے اس کی ہمیں آگے بہت ضرورت ہے. سارے کے سارے جو احکام ہیں ان میں ہمیں یہ بار بار لفظ سننے کو ملیں گے کہ حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی، حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے یہیں پہ پہچان اچھے سے کر لینی ہے. حمزہ وصلی ایسا حمزہ جو کہ ابتدائی کلام یعنی
تلاوت کا آغاز میں اس کی حرکت لائی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، جبکہ وصل کے دوران اس کی حرکت گر جاتی ہے، اس کی حرکت نہیں پڑھی جاتی۔ اور حمزہ قطعی ایسا حمزہ جو تلاوت کے آغاز میں بھی ویسا ہی پڑھا جاتا ہے، تلاوت کے درمیان میں بھی ویسا ہی پڑھا جاتا ہے، اس کی حرکت ختم نہیں کی جاتی۔ آگے چلتے ہیں حمزہ کے احکام۔ حمزہ کے 4 احکام ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف۔ آج ہم صرف اور صرف تحقیق کو دیکھیں گے۔ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، صاف صاف کر کے، ظاہر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو حمزہ کے بارے میں چونکہ یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ حمزہ کو اس کے مخرج سے مع صفت جہر اور شدت کے ادا کرنا۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی 3 چیزیں یہاں پر ہائی لائٹ کی گئی ہیں حمزہ کو تحقیق سے پڑھنے کے لیے کہ حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ ایک تو اس کا مخرج درست لیں، ٹھیک ہے، اقصی حلق سے اس کو ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ اس میں جہر اور شدت کا خوب خیال رکھیں، ایسا نہیں کہ یومئذین یوں کر دیں، یومئذین، ٹھیک ہے، مئی حمزہ کی شدت اور جہر برقرار رکھیں اور حمزہ کو جو ہے وہ اپنے مخرج سے صحیح کر کے ادا کرنا، یہ صاف صاف کر کے ظاہر کر کے پڑھنا تحقیق کہلاتا ہے۔ اب اس کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب 2 حمزے قطعی متحرک ایک کلمہ یا 2 کلموں میں جمع ہوں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کیا چیز ہم یہاں پر ہائی لائٹ کریں گے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ 2 حمزے ہیں اور قطعی متحرک ہیں، 2 حمزے ہیں، قطعی متحرک ہیں، ایک کلمہ میں ہو یا 2 کلمے میں ہو، یعنی یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ اکیلے ایک کلمے میں آ گئے یا 2 کلمے میں، 2 حمزہ ہوں اور قطعی متحرک ہوں۔ متحرک کا مطلب کہ ان کے اوپر حرکت لگی ہو، تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے اسلمتم، جاء امرنا، یہ دونوں کی ہونی چاہیے۔ اسلمتم اگر آپ کرتے ہیں تو دوسرے حمزہ کو آپ تحقیق سے نہیں پڑھ رہے۔ اسی طرح جاء امرنا، یعنی حمزہ کو بیچ میں ختم کر دینا، یہ تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ حمزہ کو اس کے مخرج سے اس کے جہر اور شدت کے ساتھ ادا کرنا تحقیق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلمتم، جاء امرنا، اسی طرح انا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن کریم میں ایسی مثالیں ڈھونڈنی ہیں جہاں پر 2 حمزے قطعی متحرک ہیں، ایک کلمے میں چاہے جمع ہے چاہے 2 کلموں میں جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے اور ان کی مثالیں اپنے پاس لکھنی ہے تاکہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکے کہ حمزہ کو تحقیق سے کس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ تو بس آج کا مختصر سا ہمارا اتنا ہی ٹاپک تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سیکھنے میں، سکھانے میں بہت ساری آسانیاں کرے اور ہمارے اس سفر میں ہم اپنی منزل تک پہنچ جائے اور ہمارے اس وقت کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔